वेलकम बैक। जाहिद खान साहब, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। मैंने उस वक्त चाहा था कि ब्रेक आ जाएगी ताकि आप अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे सके। शुक्रिया जस्मीन। मेरे ख्याल में मेरे इस भाई के जो इम्क्रियम का है इसको इल्म ही नहीं है कि डॉलर अगर बाहर से कभी भी आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को मिलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं मिलता है और थ्रू फेडरल गवर्नमेंट जाती है। लेकिन इसके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डॉलर तो ज़िया उल हक के दौर में आए थे जब ये उनके साथ बैठे हुए थे। फिर मुशर्रफ के दौर में अगर नहीं है तो केरे लोकर बिल को उठा के पढ़ ले, उसमें 2001 से 2008 तक 15 बिलियन डॉलर आए तो वो भी इसके वक़्त में आए हैं। और हुकूमतें इंडस्ट्रीज नहीं बनाते हैं। हुकूमतें इंडस्ट्रीज़ कभी भी आपका जो इंडस्ट्री है कराची वो हुकूमत ने नहीं बनाई हैं, वो सरमाएदारों ने बनाई है और उनको चुन के पोर्ट था, पोर्ट की वजह से बनी है। हमारी साथ क्या हो रहा है देखिए, गैस हम प्रोड्यूस कर रहे 15% पूरा पाकिस्तान में, हमें कितना मिल रहा है? हम 7% यूज़ कर रहे। हमने तो कभी नहीं कहा कि जी गैस हमारा है, हमारी भी आप लोड शेडिंग पे होती है। जब गैस के लोड शेडिंग आपके पाकिस्तान में होती है तो मेरे सूबे में गैस की लोड शेडिंग होती है। बिजली में सबसे कम कीमत पैदा करता हूँ 1 रुपये 2 पैसे पे, और वो मेरे लोगों पे बेची जाती है 14 रुपये पे। क्या ये मेरा कसूर है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे गाली भी पड़े? मुझे तो अजीब सा लगता है कि ये मेरे भाई जब भी उठता है कहते जी उधर ये हो गया। पुख्तनख्वा, खैबर पुख्तनख्वा में इंडस्ट्रियलिस्ट अभी गद्दूना माजी में एक इंडस्ट्री स्टेट बना था, ज़िया उल हक दौर में याद होगा। और उसके लिए जब खाम माल कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्रीज खोल दिए तो खाम माल आता है नाम गद्दूना माजी के और वो लगाते थे वहां पे कराची में। अब मुझे ये बता दे कि जब हमारे पास हमारे वसाइल के इख्तियार न हो तो फिर किस इंडस्ट्रीज को क्या जरूरत है कि वो आके मेरे सूबे में बड़ी इंडस्ट्री खोलेगा? जाहिद भाई देखिए इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। मैं जरा यार आप बात कर रहे थे, जरा हौसला तो रख के। आप लोग हौसले भी, आप लोगों में हौसला भी नहीं है। आप कहते रहे, मैं तो चुप रहा। अभी मेरे बात तो सुन ले, आपने जवाब देना चाहे दे दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, देखिए मुझे आप बात करने थे, आप जब बात कर रहे थे तुम्हारे अजीब से यार आप लोगों में हौसला ही नहीं है। आप कितने आप तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप मेरे बड़े तो फिर आप सुन ले, मेरे बात खत्म हो जाए, बेशक बात कर लेना। मेरा बात खत्म करते हैं, 7% खर्च करते हैं, सिंध 70% प्रोड्यूस करता है, 5% तो मेरे भाई तो सिंध के मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सूबे की बात कर रहा हूँ ना, कि मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि इंडस्ट्रियलिस्ट देखिए, आप अगर वैसी बात आपने करनी है तो वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे बात सुन ले, जवाब देना चाहे देश दे। बेशक आपने डॉलर की बात की, मैं उसी पे बात आपको बात इसलिए करूंगा। मैं सिंध का बेटा जब आते हैं, देखिए मैं सिंध का बेटा हूं, सिंध पूरे पाकिस्तान को पालता है। भाई सिंध का किसने कहा कि आप सिंध को? सिंध में हमारा सूबा है, मैं तो सुन के मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। बलोचिस्तान का एनएफसी भी हम देते हैं, ये बात ना करें ना। साहब एक सेकंड, अपनी आप देते हैं, हम आपको बहुत सारे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम आपको गैस देते हैं, हम आपको पानी देते हैं, हम मादियात देते हैं, हम तो कभी साथ नहीं डालते। हम तो आपके ऊपर कभी साथ तो डालते नहीं है। आप सिर्फ झंझोड़ सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, उधेड़ सकते हैं, सिंध को कोई कुछ नहीं देता। कोई सिंध को कुछ नहीं देता। मेरे बात सुन ले, सिंध आपका नहीं है, सिंध सबका है। सिंध पालता है, पूरे पाकिस्तान का सिंध है। खुदा का खौफ करो, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान का है, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? आज आप अगर बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की, तो फैसलाबाद के अंदर अगर तबाही हुई है तो वो आपको भी दुख होना चाहिए, बजाय उसके कि आप लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल के बैठे। आप इतना हमदर्द न बने, आप इतना हमदर्द न बने। आपके लोग तो आज हाउस में थे, किसी एक बंदे ने एक जबान से बात नहीं की कराची के लिए। आपके बंदे उठ के ये बात करते ना, ये हमदर्दी आज हाउस में कर देते, ज्यादा बेहतर होता। आपस में लड़ने का मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की भी आपकी नुमाइंदगी उधर भी थी, किसी के साथ भी ज्यादती इंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये कहना कि जब प्लान जगह पे हो रहे हैं, प्लान जगह पे नहीं हो रहे, हम ये बात करना चाहते हैं कि देखिए ये सारा पाकिस्तान हमारा है, फैसलाबाद भी है, पेशावर भी है। अगर आप पेशावर को गालियां देंगे, फैसलाबाद को आप अपने पास मिलाएंगे तो ये भी बात नहीं बनेगी। आप कराची को गाली देंगे, क्वेटे को आप मिलाएंगे तो बात। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए
آپ نے جو بات کی کہ ڈالر آئے تو ڈالر سے کارخانے بنے، یہ زعیم قادری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں. کس ڈال کے آئے اور ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے تو اس کے پاس آتی نہیں ہے. آپ نے ڈالر کی ان کو کیوں تانا دیا؟ کیوں آپ نے ڈالر کی بات کی؟ یہ زعیم قادری صاحب بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نواز سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اے این پی تو ہمارے ساتھ حکومت میں، اے این پی سے آپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں وہ کل پتہ چل گیا ہمیں. تو میں نے تو کوئی بات نہیں، میں تو مسلم لیگ کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں ہو رہے ہیں، میں خود پنجاب میں رہ رہا ہوں. لیکن کیا بات کریں، میں پنجاب میں رہ رہا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پنجاب گورنمنٹ کو نہیں کہا کہ وہ سب سے کرپٹ حکومت ہے، سندھ گورنمنٹ کو نہیں کہا کہ سب سے کرپٹ حکومت ہے، پنجاب بلوچستان گورنمنٹ کو نہیں کہا. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بطخوری ایجاد کس نے کیا؟ یہ میں نے کیا؟ نہیں، آپ نے نہیں کیا. اگر آپ اس پہ جاتے آپ نے ایجاد نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. لیکن اب آپ جو یہ جو بطخوری کراچی میں ایجاد کیا کس نے کیا؟ یہ بند لاشیں کس نے ایجاد کی ہے؟ ہم نے کیا. خدا رہا اس ملک پہ رحم کرے. آپ لوگ کیوں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہو؟ افغانستان جا کے دفن ہو جائیں، اس ملک پہ رحم کریں تو اور کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا ملک ہے بھائی، اس ملک میں ہم رہیں گے. ہندوستان میں نہیں دفنے ہوئے، ہندوستان میں ہم نہیں دفنے ہوئے، انگلینڈ میں نہیں بیٹھے، ہم نے برٹش کی نیشنلٹی نہیں لی ہوئی ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے. آصف علی زرداری صاحب اے این پی کے اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی کے اتحادی ہے. ہم اے این پی کے اتحادی نہ سندھ میں نہ فیڈرل گورنمنٹ میں اے این پی کے اتحادی ہیں. نہ ہم آپ کے بھی اتحادی نہیں ہیں. ہم نے آپ کس نے دعویٰ کیا کہ ہم آپ کی اتحادی ہیں؟ ہم تو پیپل پارٹی کی اتحادی ہیں اور ڈنگ کے چھوٹے پہ ہیں. آپ کے طرح سودا نہیں کرتے کہ آج ادھر جاتے آج کل ادھر جاتے، ایک ہی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جلتا پہ. ہم سودا نہیں کرتے لیکن آپ کی طرح حکومت میں بیٹھ کے چمچہ گیری نہیں کرتے. حکومت کو جو بات غلط ہے وہ غلط کہتے ہیں. آپ نے ہزاروں لاکھوں پختونوں کی جانوں کا سودا کر اپنے محل تو بنا لیے، سعودی عرب میں، دبئی میں، ملیشیا میں ہوٹل کھڑے کر لیے. ہمارا کوئی ہوٹل نہیں انگلینڈ میں باغ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، انگلینڈ میں برٹش نیشنلٹی تو نہیں لیے، ملک کو چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہیں، آپ کے پاس تو پاکستان کے اندر ہی برٹش ہے، پاکستان کے اندر ہی سوئٹزرلینڈ ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کس سے میں بات کروں؟ آنا آسمان کچھ بول ہم تو سکتی ہے، بیٹھے ہوئے، ہم تو بیٹھے ہوئے تو بات نہیں ہے، تو آپ کیوں بھاگے ہوئے؟ میں یہاں پر کچھ دنیا کا سب سے کرپٹ ترین گورننس آپ کی، کرپٹ ترین وزیر آپ کا، کرپٹ ترین صوبہ آپ کا. آپ کا تو فرشتے ہیں، آپ بھی فرشتے ہیں اور آپ کے سارے لیڈرشپ بھی فرشتے ہیں. یہ ساری دنیا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ میں یہ لا کے آپ جو وہاں پہ سیکریٹریٹ چلا رہے ہو، کہاں سے یہ لا رہے ہو؟ یہ کسی کو نہیں پتا. ہمارا زیور نہیں ہے، منشیات ہمارا کاروبار نہیں ہے، نہ ہمارا زیور اسلحہ ہے، نہ لینڈ گرابنگ میں ملوث ہے. اور وہ جو کل آپ کا کامران پکڑا گیا نا، کراچی کے 90% جو سرکاری پلاٹ ہے، آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے بتا رہا ہوں، کامران جو کل پکڑا گیا، جو بھانجا ہے آپ کا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے نائب صدر کا، ایس آئی یو میں، سپریم کورٹ میں، بھتخوری میں، ماموں اور بھانجے دونوں نومینیٹ ہیں. اگر آپ استعفیٰ رکھتے ہیں سامنے، میں اپنے استعفیٰ رکھتا ہوں. آپ کے جو لنگڑا کراچی کی بھتخوری میں کامران جو مر گیا، ڈاکٹر کامران جو مر گیا، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا جو صدر ہے آپ کا منیر احمد، جانتے ہیں آپ منیر احمد کون ہے؟ دیکھیں اس کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ بھی معلوم کریں گے کہ آپ نے چھت کے اوپر جھنڈا لگاتے ہوئے اس کو مارا ہے. منیر احمد خان پولیس کو اپنے پولیس کو ڈھا کے ریڈ زون میں آپ کی 3 گاڑیاں جو پوری لاشیں بیٹھے ہو، آپ کو نہیں علم. باری باری نہیں پوچھ زاہد بھائی، ریڈ زون میں آپ کی 3 گاڑیاں منشیات کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ ریڈ زون میں کیا کر رہی تھی؟ میرے مشاہرے میں آپ کا کیا کام تھا؟ دیکھیں اس کے مشاہرے میں آپ کا کیا کام تھا؟ نہیں لگا رہا تھا، اپنے گھر پہ جھنڈا لگا رہا تھا جس کو تمہارے گنڈوں نے مارے ہیں. ارے میرے مشاہرے میں، میری پارٹی کے مشاہرے میں آپ کے سینئر نائب صدر کا کیا کام تھا؟ آپ کا نائب صدر تو سوراب روڈ میں اپنے گھر میں کام تھا کہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگاتا رہا اور تیرے بندوں نے اس کو مارا. اور بابا میرے مشاہرے میں آپ کا سینئر نائب صدر، شاہ رسول کالونی کا سینئر نائب صدر، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا بھانجا، میرے مشاہرے میں کیا کرنے آیا تھا اسلحے کے ساتھ؟ میرے مشاہرے میں نہیں آیا تھا، وہ تم نے گھر پہ اس کو مارا ہے. ارے گھر پہ مارا ہے تو اگر گھر پہ مارا ہے تو پولیس جھوٹ کہہ رہی ہے، آئی جی سندھ جھوٹ کہہ رہا ہے،
ایس ایس پی جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہی ہے. کس نے انٹروگیشن کیا؟ وہ تو کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے اگر ہمارے لوگوں نے کہا پکڑ لو. کر دیتی ہوں تو یہ اتحادیوں کی حالت تو آپ دیکھیں خدا واسطے. بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہو، لیکن بادشاہ خان کا فلسفہ کاغذوں پہ لکھنے کے بجائے اس کو عملی طور پہ تو بادشاہ خان کے فلسفہ کاغذوں پہ لکھے تو آپ نے یہ چیز سارے ایجاد کی. کراچی کا ابتدا آپ نے کیا، آپ کر رہے ہو، آپ جو مرضی کہہ دیں کہ آپ اپنے فرشتہ سمجھے، آپ جو مرضی سمجھے. زاہد خان صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں کل کا جو واقعہ ہوا ہے جو این پی پہ الزام لگا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے گھس کے گولیاں ماری ہیں وہاں. دیکھیں جسمین بھی، اگر ہمارے لوگ تو ہم تو عدم تشدد کے پیروکار ہیں. اگر کوئی لوگ ہمارے انوال ہے انٹروگیشن کرے، سزا دے دے، اگر ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہم ذمہ وار ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اندر جا رہا ہے، ادھر کوئی بندہ نہ زخمی ہوتا ہے نہ مارا جاتا ہے، اور مارے وہی جاتے ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دنیا میں جو اس وقت یہ جو آتشی اسلحہ ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ کوئی بندہ زخمی، نہ کسی کو گولی لگی، نہ کسی کو پولیس کی موبائل پہ گولیاں لگی ہیں، پولیس کی موبائل پہ گولیاں لگی ہیں. کامران خان جو ایس آئی او سپریم کورٹ میں سب سے بڑا بھتہ خور ہے. ٹاپک کچھ اور تھا ناظرین، کہیں سے کہیں پہنچ گئے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.